کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کا میزبان رئیس احمد سعیدی نیٹ ورک چینل میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، آج یہ 18واں پارٹ ہے سیرت کوئز کمپٹیشن کا۔ آئیے ہم پروگرام کو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں، اور آج کے واقعہ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور دوستو، ہجرت سے پہلے جس طریقے سے صحابہ کرام نے دین کی تبلیغ و اشاعت کی، جس طریقے سے قربانیاں پیش کی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طریقے سے صحابہ کرام کو تبلیغ کرنے پر معمور کیے، آج ہم جانیں گے، اور اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ دوستو، آپ پوری ویڈیو میں بنے رہیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے اسلام کے جانشینوں نے ہم لوگوں تک دین کو پہنچانے کی کوشش کی ہے، بلکہ دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا کہ نبوت کے 11ویں تاریخ، نبوت کے 11ویں سال موسم حج میں یثرب کے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی قوم میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تبلیغ کریں گے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال موسم حج آیا، یعنی ذی الحجہ 12ویں نبوت کے 12ویں سال میں، مطابق جولائی کا مہینہ اور 621 عیسوی، تو 12 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں حضرت جابر بن عبداللہ بن ریاب کو چھوڑ کر باقی 5 لوگ وہی تھے جو پچھلے سال بھی آ چکے تھے، اور ان کے علاوہ 7 آدمی نئے تھے۔ ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا میں عقبہ کے پاس ملاقات کی۔ عقبہ ایک گھاٹی کا نام ہے، پہاڑی گھاٹی کا نام عقبہ ہے۔ عقبہ کے پاس ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتوں پر بیعت کی۔ یہ باتیں وہی تھی جن پر آئندہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ کے وقت عورتوں سے بیعت لی گئی۔ عقبہ، عین، قاف، با، تینوں کو زبر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پہاڑ کی گھاٹی کے معنی میں ہے، یعنی تنگ پہاڑی گزرگاہ کو کہتے ہیں۔ مکہ سے مینا آتے جاتے ہوئے مینا کے مغربی کنارے پر ایک تنگ پہاڑی راستے سے گزرنا پڑتا تھا۔ یہی گزرگاہ عقبہ کے نام سے مشہور ہے۔ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو جس ایک جمرہ کو کنگوری ماری جاتی ہے، وہ اسی گزرگاہ کے سرے پر واقع ہے، اس لیے اسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ اس جمرہ کا دوسرا نام جمرہ کبریٰ بھی ہے۔ باقی 2 جمرے اس سے مشرق میں تھوڑے فاصلے پر واقع ہیں۔ چونکہ مینا کا پورا میدان جہاں حجاج قیام فرماتے ہیں، ان تینوں جمرات کے مشرق میں ہے۔ جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہوں گے یا عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوں گے، تو ہمارے کہنے پر ان کے ذہن میں ایک نقشہ آ رہا ہوگا اور احسن طریقے سے وہ سمجھ چکے ہوں گے۔ تو ان تینوں جمرات کے مشرق میں ہے، اس لیے ساری چہل پہل ادھر ہی رہتی ہے، اور کنکریاں مارنے کے بعد اس طرف لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ ختم ہو جاتا تھا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینے کے لیے اس گھاٹی کو منتخب کیا، اور اسی مناسبت سے اس کو بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ بیعت عقبہ جو ایک نیا ورڈ آیا آپ کے سامنے، اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب پہاڑ کاٹ کر یہاں کشادہ سڑکیں نکال لی گئی ہیں۔ پہلے تو یہ پہاڑی شکل و صورت میں تھی، لیکن ابھی اس کو کاٹ کر کے کشادہ
सड़कें निकाल दी गई हैं, वहां पे रास्ता बना दिया गया है, जमीन को हमवार कर दिया है। अब अगर कोई जाकर के पहाड़ ढूंढ लेगा तो उसको पहाड़ नहीं मिलेगा। अक़बा की इस बयात की तफसील सही बुखारी में हजरत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। वो बयान करते हैं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ मुझसे इस बात पर बयात करो कि अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक ना करोगे, चोरी ना करोगे, ज़िना ना करोगे, अपनी औलाद को कत्ल ना करोगे, अपने हाथ पांव के दरमियान से घुड़कर घिरकर कोई बोहतान ना लाओगे और किसी भी भली बात में मेरी नाफरमानी ना करोगे। जो शख्स ये सारी बातें पूरी करेगा उसका अजर अल्लाह पर है, उसका अजर अल्लाह अता करेगा। और जो शख्स इनमें से किसी चीज का इर्तिकाब कर बैठेगा फिर उसे दुनिया ही में उसकी सजा दी जाएगी तो ये उसके लिए कफारा हो जाएगी। और जो शख्स उनमें से किसी चीज का इर्तिकाब कर बैठेगा फिर अल्लाह उस पर पर्दा डाल देगा तो उसका मामला अल्लाह के हवाले है, चाहेगा तो सजा देगा और चाहेगा तो माफ कर देगा। हजरत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्ते हक परस्त पर बयात की। सही बुखारी में इस रिवायत को तफसील से बयान किया गया है बाबो हलावतुल ईमान में। आप इसको तफसील से अगर देखना चाहें तो वहां पर देख सकते हैं। और दोस्तों, मदीना में इस्लाम का सफीर कौन बना, कैसे इस्लाम जो है फैला मदीना शरीफ में। मदीना में इस्लाम का सफीर बैत पूरी हो गई और हज खत्म हो गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के हमरा यसरब में अपना पहला सफीर भेजा ताकि वो मुसलमानों को इस्लामी अहकाम की तालीम और तरबियत दे और उन्हें दीन को सिखाए। और जो लोग अब तक शिर्क पर चले आ रहे हैं उनमें इस्लाम की इशाअत करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिफारत के लिए साबिकीन अव्वलीन में से एक जवान का इंतखाब फरमाया जिसका नाम और इसमें ग्रामी मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना पहुंचे तो हजरत असअद बिन जुरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर नुज़ुल फरमाए। हजरत असअद बिन जुरारा के घर आप क़याम फरमाए। फिर 2 दिन दोनों ने मिलकर अहले यसरब में जोशो खरोश से इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। हजरत मुसअब मुकरी के खिताब से मशहूर हुए। मुकरी के माना है पढ़ाने वाला। उस वक्त मुअल्लिम और उस्ताद को मुकरी कहते थे। तबलीग के सिलसिले में उनकी कामयाबी का एक निहायत शानदार वाकया मैं बयान करता हूँ, आप समाप्त करें। एक रोज हजरत असअद बिन जुरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें हमरा लेकर बनी अब्दुल अशहल और बनी जफर के मोहल्ले में तशरीफ ले गए और वहाँ बनी जफर के एक बाग के अंदर मरक नामी कुएं पर बैठ गए। उनके पास चंद मुसलमान भी जमा हो गए। उस वक्त तक बनी अब्दुल अशहर के दोनों सरदार यानी हजरत साद बिन मुआज और हजरत उसैद बिन हजीर मुसलमान नहीं हुए थे। उसैद बिन हुजैर मुसलमान नहीं हुए थे बल्कि शिर्क ही पर थे। उन्हें जब खबर हुई तो हजरत साद ने हजरत उसैद से कहा कि जरा जाओ और उन दोनों को जो हमारे कमजोरों को हमारे हम लोगों को बेवकूफ बनाने आए हैं डांट दो और हमारे मोहल्ले में आने से मना कर दो। चुनांचे असअद बिन जुरारा मेरी खाला का लड़का है इसलिए तुम्हें भेज रहा हूँ वरना ये काम मैं खुद अंजाम देता। चुनांचे उसैद ने अपना हिरबा उठाया और उन दोनों के पास पहुंचे। हजरत असअद ने उन्हें आता देखकर हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, ये अपनी कौम का सरदार तुम्हारे पास आ रहा है, उसके बारे में अल्लाह से सच्चाई इख्तियार करना। हजरत मुसअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अगर ये बैठा
تو اس سے بات کروں گا۔ اسید پہنچے تو ان کے پاس کھڑے ہو کر سخت سست کہنے لگے، بولے تم دونوں ہمارے یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بناتے ہو؟ یاد رکھو تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو ہم سے الگ ہی رہو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں نہ آپ بیٹھے اور کچھ سنے، اگر کوئی بات پسند آ جائے تو قبول کر لیجئے اور اگر پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں۔ حضرت اسید نے کہا، بات منصفانہ کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد اپنا حربہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ اب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی بات شروع کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ان کا بیان ہے کہ واللہ ہم نے حضرت اسید کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک دمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی تو فرمایا، یہ تو بڑا عمدہ اور بہت ہی خوب تر ہے۔ تم لوگ کسی کو اس دین میں داخل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ غسل کر لیں، کپڑے پہن لیں، پھر حق کی شہادت دے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے۔ انہوں نے اٹھ کر غسل کیا، کپڑے پاک کیے، کلمہ شہادت ادا کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر بولے، میرے پیچھے ایک اور شخص ہے، اگر وہ تمہارا پیروکار بن جائے تو اس کی قوم کا کوئی آدمی پیچھے نہ رہے گا اور میں اس کو ابھی تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ اشارہ حضرت سعد بن معاذ کی طرف تھا۔ اس کے بعد حضرت اسید نے اپنا حربہ اٹھایا اور پلٹ کر حضرت سعد کے پاس پہنچے۔ وہ اپنی قوم کے ساتھ محفل میں تشریف فرما تھے۔ حضرت اسید کو دیکھ کر بولے، میں واللہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص تمہارے پاس جو چہرہ لے کر آ رہا ہے یہ وہ چہرہ نہیں ہے جسے لے کر گیا تھا۔ پھر جب حضرت اسید محفل کے پاس آن کھڑے ہوئے تو حضرت سعد نے ان سے دریافت کیا کہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا، میں نے ان دونوں سے بات کی تو واللہ مجھے کوئی حرج تو نظر نہیں آیا، ویسے میں نے انہیں منع کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو اب چاہیں گے۔ اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنی حارثہ کے لوگ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے گئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اسد آپ کی خالہ کا لڑکا ہے، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا عہد توڑ دیں۔ یہ سن کر سعد غصے سے بھڑک اٹھے اور اپنا نیزہ لے کر سیدھے ان دونوں کے پاس پہنچے۔ دیکھا تو دونوں اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ سمجھ گئے کہ اسید کا منشا یہ تھا کہ آپ بھی ان کی باتیں سنیں، لیکن یہ ان کے پاس پہنچے تو کھڑے ہو کر سخت سست کہنے لگے۔ پھر اسد بن زرارہ کو مخاطب کر کے بولے، اللہ کی قسم اے ابو امامہ، اگر میرے اور تیرے درمیان قرابت کا معاملہ نہ ہوتا تو تم مجھ سے اس کی امید نہ رکھ سکتے تھے۔ ہمارے محلے میں اگر ایسی حرکتیں کرتے ہو جو ہمیں گوارا نہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اسلام قبول کرتے ہیں اس دعوت کے بعد اب دیکھیں۔ حضرت اسعد نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلی ہی سے کہہ دیا تھا کہ تمہارے پاس ایک ایسا سردار آ رہا ہے جس کے پیچھے اس کی پوری قوم ہے، اگر اس نے تمہاری بات مان لی تو پھر ان میں سے کوئی بھی بچھڑے گا نہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر نے حضرت سعد بن معاذ سے کہا، کیوں نہ آپ تشریف رکھیں اور سنیں، اگر کوئی بات پسند آ گئی تو قبول کر لیں اور اگر پسند نہ آئی تو ہم آپ کی ناپسندیدہ بات کو آپ سے دور ہی رکھیں گے۔ حضرت سعد نے کہا، انصاف کی بات کہتے ہو۔ اس کے بعد اپنا نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی۔ ان کا بیان ہے کہ ہمیں حضرت سعد کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک دمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی اور فرمایا، تم لوگ اسلام لاتے ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے، کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ غسل کر لیں، پھر حق کی شہادت دیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ حضرت سعد نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد آپ نیزہ اٹھایا
اور اپنی قوم کی طرف محفل میں تشریف لائے. لوگوں نے دیکھتے ہی کہا واللہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چہرہ لے کر گئے تھے اس کے بجائے دوسرا ہی چہرہ لے کر کے پلٹے ہیں. پھر جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مجلس کے پاس آ کر رکے تو بولے اے بنی عبد الاشہل، تم لوگ اپنے اندر میرا معاملہ کیسا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، سب سے اچھی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں اور ہمارے سب سے بابرکت پاسبان ہیں. انہوں نے کہا اچھا تو سنو، اب تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤ. ان کی اس بات کا یہ اثر ہوا کہ شام ہوتے ہوتے اس قبیلے کے کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت ایسی نہ بچی جو مسلمان نہ ہو گئی ہو. صرف ایک آدمی جس کا نام اسیلم تھا اور اس کا اسلام جنگ احد تک مؤخر ہوا. پھر احد کے دن اس نے بھی اسلام قبول کیا اور جنگ میں لڑتا ہوا کام آ گیا. اس نے ابھی اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہ کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تھوڑا عمل کیا اور زیادہ اجر پایا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے گھر میں مقیم رہ کر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ انصار کا کوئی گھر باقی نہ رہا، کوئی گھر باقی نہ بچا جس میں چند مرد اور عورت مسلمان نہ ہو چکی ہوں. صرف بنی امیہ بن زید اور ختمہ اور اوائل کے مکانات باقی رہ گئے تھے. مشہور شاعر ابو قیس بن اسلط انہی کا آدمی تھا اور یہ لوگ اسی کی بات مانتے تھے. اس شاعر نے انہیں جنگ خندق سن 5 ہجری تک اسلام سے روکے رکھا. بہرحال اگلے موسم حج یعنی 13ویں سال نبوت کا موسم حج آنے سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیابی کی بشارتیں لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ مکرمہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبائل یثرب کے حالات اور ان کی جنگی اور دفاعی صلاحیتوں اور خیر کی لیاقتوں کی تفصیلات سنائی. تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی. امید کرتا ہوں کہ اس واقعہ سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. کس طریقے سے صحابہ کرام نے ہم تک دین کو پہنچایا اور کس طریقے سے تبلیغ کی اور لوگوں تک صحیح اسلام، صحیح قرآن